جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ۔ وعلیکم۔ کیا ہے مسجدوں میں چوراہوں کے پاس بہت سارے غریب لوگ بیٹھتے ہیں جو اپنا غریبی کو جو ہے پروفیشن بناتے ہیں، جی جس جی میں اچھے کھٹے جوان لوگ بچے سب کچھ اس میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ جی معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کمپلیٹلی کچھ نہ دے، بائیکاٹ کیا جائے، چند لوگ ان کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام کے اندر کیا درمیانی راستہ ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے باہر کچھ ایسے بھی مانگنے والے غریب آ جاتے ہیں، دیکھنے میں غریب ہے، اصل میں انہوں نے پروفیشن بنایا، اصل میں وہ لوگ محتاج ہے ہی نہیں، اصل میں وہ کئی کام کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کافی ڈگریوں والے بھی ہیں، لیکن ان سے چونکہ کام نہیں ہوتا ہے، سستی ان کو جو ہے غربت تک لا لیتی ہے، اور آخر میں وہ فقیر بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے، جبکہ یہ ایک مشکل طریقہ بھی ہے۔ حقیقت میں دیکھا ہے تو کافی مشکل ہے اپنی عزت داؤ پہ لگانا اور چار لوگوں کے جھڑکیاں سننا، اس سے تو اچھا ہے کہ آدمی عزت کی زندگی گزارے، کوئی دے یا نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی وہ فقیر نہیں ہے کہ جو آتا ہے اور آ کر مانگتا ہے، در در گھومتا ہے، اور جو ہے اصل میں محتاج ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی دیتا ہے کوئی جھڑکتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کا چمڑا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی، بلکہ اس کے اوپر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ غربت یہ ایک قسم کی حرام، اس ٹائپ کے جو آدمی غربت کو پروفیشن بنانے، حرام چیز ہے کہ آدمی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے اور اس کو بٹورنے کی نیت سے مانگتے رہتا ہے اور اس کو تکسب کا ذریعہ بناتا ہے، پروفیشن کھانے پہ، اور اس کو اپنا ایک کریئر کیسا بنا لیتا ہے، یا مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مال مانگتے جاتا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی واقع سائل ہو، جیسے قرآن سورہ ضحیٰ میں بتایا گیا سائل اس کو کہا گیا، یعنی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو تم سے مانگنے آئے تو تم اس کو جھڑکی مت دو۔ تو بھائی جو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا، اگر جب آپ کو اطلاع ملی ہے، سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ دیا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک کامن سینس دیا ہے، اس کو یوٹیلائز کریے۔ لوگوں کی خبریں کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہوتی ہے، بعض اوقات خبریں سچی ہوتی ہے لیکن آپ لے جا کر اس کو غلط جگہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا واقع کوئی محتاج ہوگا اور اگر آپ نہ دیں تو کتنی بری بات ہے، ہو سکتا کوئی ضرورت مند نہیں تھا، آپ نے دے کر اس کی عادت اور بگاڑ دی تو بھی غلط بات ہے۔ تو آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا، تحقیق کی عادت ڈالیے، تحقیق کی عادت ڈالیے، اور اس میں سے دیکھیے کہ جو سچا ہے واقع سائل، قرآن مجید میں جس کو سائل کہا گیا پوچھنے والا، اور واقع محتاج ہے تو مدد کریے۔ یہ مت دیکھیے کہ وہ گھر میں اس کی حالت کیا ہے، اگر وہ سفر میں ہے تو بھی سفر میں اچانک حالات خراب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 میں بتایا گیا کہ ایک آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو اچانک حالات خراب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی محتاجی کی حالت میں ہو تو اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.